معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا عزیز دوست محمد نوشاد جمالی اپنے آفیشیل چینل میں آپ کا خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مدعا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ جس مدعے پر اس وقت پورے ملک کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، اور اس وقت مذہب اسلام پر اس ایپ کو لے کر کے انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ دوستو، ابھی کچھ وقت پہلے ایک ایپ کے ذریعے مسلم بچیاں، لڑکیاں، خصوصاً وہ بچیاں کہ جنہوں نے اپنے بے حیائی بھرے فوٹو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رکھے ہیں، ان کے ان پکس اور ان کے ان ویڈیوز کو لے کر کے غیر مسلمین اور مشرکین نے بلی بھائی ایپ سے کچھ پکس اپلوڈ کرنے کے بعد ان کی بے حیائی بھری پکچرز بنائی ہیں اور ان کو گانوں کے ساتھ ایڈ کرنے کے بعد اس وقت مکمل طریقے سے وائرل کر رہے ہیں۔ لیکن میری اپنی امت مسلمہ کے تمام ساتھیوں سے، تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ دوستو، آخر کار ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں پر لگام نہ کسیں، اپنی بچیوں سے کچھ کہیں نہیں، جیسا چاہے پہناوا ہم اپنی بچیوں کو پہننے دیں، اور جس طریقے کا ان کا من چاہے وہ انہیں کرنے دیں۔ مذہب اسلام نے بے شک ہر مرد و عورت کو اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کو پھلانگنے کا حق نہیں دیا۔ یقیناً اس کے اندر وہ والدین اور وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں پر نظر رکھنا چھوڑ دی، اور انہوں نے اپنی بچیوں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا۔ اسی لیے غلط سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والی یہ بچیاں کہ جنہوں نے آلریڈی انسٹا پر، ایف بی پر، سوشل میڈیا پر اپنی عریانیت والے جسم کے ساتھ جو پکس اپلوڈ کی ہیں، آج غیر مسلمین کفار و مشرکین اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے مذہب اسلام پر انگشت نمائی ہو رہی ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بے حیائی بھرے فوٹوز، بے حیائی بھری پکس سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ اگر نہیں کرتی تو بلی بھائی ایپ کے ذریعے مذہب اسلام پر نہ انگشت نمائی ہوتی، نہ کوئی داغ آتا، اور حقیقت میں سچا مسلمان، سچا نبی کا عاشق وہ ہے کہ جو اپنی بچیوں پر مکمل طریقے سے دھیان دے، مکمل طریقے سے اپنی بچیوں پر نظر رکھے، کیا وہ کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، کس سے ملاقات کر رہی ہیں، کون ان کا فرینڈس ہے، کون ان کا دوست ہے۔ حضرات، اگر ہم نے اس پر لگام نہ کسی تو آنے والے نتائج بہت خطرناک ہونے والے ہیں۔ دوستو، اس ایپ کے ذریعے ایک پوری ٹیم غیر مسلموں کی کام کر رہی ہے، اور وہ بلی بھائی ایپ سے مسلمان بچیوں کی فوٹوز نکالنے کے بعد، ان کو ویڈیو کی شکل دینے کے بعد، موویز کی شکل دینے کے بعد، گندے بے حیائی بھرے گانوں پر ان کی گندی تصویریں چسپاں کرنے کے بعد وہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچ رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کے غلط کاموں سے روکیں، اس طرح کے غلط کاموں سے باز رکھیں، اور ہم اپنی بچیوں کو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تعلیم سے روشناس کرائیں، اور ہم اپنی بچیوں کو خاتون جنت کی تعلیم سکھائیں۔ دوستو، ہم نے اپنی بچیوں کو کالجز میں تو بھیجا، یونیورسٹیز میں تو بھیجا، انسٹیٹیوشن کے اندر تو بھیجا، لیکن ہم نے انہیں دین سے بے خبر رکھا، دین کی تعلیم انہیں نہ دی۔ ہم نے انہیں خاتون جنت کا کردار نہ سکھایا، خاتون جنت کا طریقہ نہ بتایا، خاتون جنت کا عمل ان کے سامنے پیش نہ کیا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو یہ علم نہیں کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتی تھیں تو پوری رات سجدے میں گزر جایا کرتی تھی، اور صبح جب
مسجد نبوی سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو خاتون جنت اپنے سر کو اٹھا کر کہتی تھیں پروردگار یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی. یہ اللہ تبارک و تعالی ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے. یہ ہماری قوم کی نوجوان بچیاں کہ جنہیں خاتون جنت کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا, خاتون جنت ان کی آئیڈیل ہونا چاہیے تھی, اور خاتون جنت کا کردار ان کی رگوں کے اندر نسوں کے اندر نظر آنا چاہیے تھا. افسوس کہ ہماری دین سے دوری صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین سے دور رکھا, دین سے الگ رکھا, جس کی وجہ سے آج وہ اپنے غلط فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے والدین کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہیں, دین کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہیں, اور مذہب اسلام پر انگشت نمائی کرا رہی ہیں. خدا را ایسی بچیوں پر کنٹرول کریں, لگام کسیں, اور ایسی بچیوں کو جھڑکیں, اور اگر انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے یہاں تک کہ مارنے کی بھی نوبت آ جائے تو انہیں سمجھائیں, کوشش کریں. اس لیے کہ شریعت مطہرہ ہمارا اولین مقصد ہے, شریعت پر عمل کرنا ہمارا اولین مقصد ہے. اور ایسی تعلیم اپنی بچیوں کو نہ سکھائیں کہ جس تعلیم کے اندر صرف دنیا ہو دین نہ ہو, جس تعلیم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر حرف اٹھتا ہو, جس تعلیم کے اندر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار نہ ہو, ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ ایسی تعلیم بے سود ہے, نہ اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کے اندر فائدہ ہے. اگرچہ ایسی تعلیم حاصل کرانے کے بعد آپ اپنی بچیوں کو نوکری تو دلا سکتے ہیں, سرکاری سروس تو دلا سکتے ہیں, جاب تو کرا سکتے ہیں, لیکن میرے عزیز دوستو, مذہب اسلام سے ناآشنا آپ کی اولاد ہو جائے گی اور آپ کی کل بروز قیامت سخت پکڑ ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی سخت آپ سے ناراض ہوگا. تو اسی طرح کے جو بہت سے ایپس امریکہ, یورپ, رشیا اور دیگر بیرونی ممالک کی کمپنیز نے جو نکالے ہیں, ایسے ایپس سے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں. موبائل بھی اگر وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے یوز کر رہی ہیں, استعمال کر رہی ہیں, اس میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, نبی کی نعت سن رہی ہیں, نبی کی تقریر سن رہی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سن رہی ہیں, حضور کے سوانے سن رہی ہیں, خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ رہی ہیں اس سے, تب عزیزان ملت اسلامیہ اپنی بچی کے ہاتھ میں فون دیجیے, وگرنہ یاد رکھیے کہ آنے والی نسلیں آپ کو کبھی بھی معاف کرنے والی نہیں ہیں, اور آپ کی بچی تو دوزخ کی آگ میں جلے گی ہی, آپ بھی دوزخ کی آگ کے حقدار ہو جائیں گے. اس لیے بچیوں پر نظر رکھنا یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے, والدین کا اولین فرض ہے. گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ اس طرح کے سوشل میڈیا پر بے حیائی بھری گندی پکس ڈالنے سے اپنی بچیوں کو منع فرمائیں کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے پرہیز کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.